بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم. گزشتہ جمعہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی. یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. حضور کا انتقال بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا ہے، اور حضور کی آمد بھی اسی مبارک مہینے میں ہوئی ہے. لیکن حضور کی آمد اور حضور کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو، کچھ 9، کچھ 10، کچھ 11 اور کچھ 12، اور کچھ نے اس سے علاوہ دوسری تاریخ بتائی کہ ربیع الاول کی ان تاریخوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیدا ہوئے. بہت اختلاف ہے، کوئی متعین تاریخ اس کے بارے میں کہیں نہیں لکھی. خود صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے. سوموار کا دن ہے یہ طے ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، یہ طے ہے. 12 ربیع الاول کو حضور کا انتقال ہوا، یہ طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب کوئی آدمی یوں کہیں کہ بھئی میں 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت کا دن مانتا ہوں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی بھی روایت ہے کہ 12 ربیع الاول کو بھی حضور پیدا ہوئے. کسی نے 8 کا، کسی نے 9 کا، کسی نے 12 کا، الگ الگ ہے. اگر ہم مانتے ہیں کہ تیرے کہنے کے مطابق 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، لیکن اسی تاریخ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی تو ہوا ہے. اسی تاریخ کو تو سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں. اسی تاریخ کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کائنات سے ملنے تشریف لے گئے، اور یہ تاریخ تو پکی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پوچھنے کا وقت یہ ہے اور یہ بات پوچھنی ہے
کہ جس تاریخ کو حضور پیدا ہوئے، جس تاریخ کو سرکار پیدا ہوئے، جس تاریخ کو کالی کملی والے نبی پیدا ہوئے، اسی تاریخ کو حضور کا انتقال بھی ہوا ہے، تو یہ دن خوشی کا ہوا یا غم کا ہوا؟ یہ خوشی کا ہوا یا غم کا ہوا؟ میرے اور آپ کے گھر میں ہمارے باپ کی پیدائش کی تاریخ اور انتقال کا دن ایک ہی ہو، ہم کیا منائیں گے؟ میرے اور آپ کی اولاد میں سے کسی کا پیدائش اور انتقال کا دن ایک ہی ہو، ہم کیا منائیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ بھائی پیدائش کے دن کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے اور انتقال کے دن کے لیے بھی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا 3 دن شوق منایا، بات ختم ہو گئی۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن شوق منایا، ختم ہو گیا۔ اب ہر سال اس کو یاد کرنا، یہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یاد کرتا ہے تو وہ کس کو یاد کرے گا؟ انتقال کو یاد کرے گا یا پیدائش کو یاد کرے گا؟ اگر کوئی انتقال کو بھول کر پیدائش کو یاد کرے تو وہ بیوقوف ہے، بیوقوف ہے وہ۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا میں رہے، 63 سال حضور دنیا میں رہے۔ شروع کے 10-15 سال نکال دیں کہ چلو حضور چھوٹے تھے، بچے تھے، بچپن تھا، لیکن پھر بھی تو 45 سے 48 سال دوسرے بچتے ہیں کہ حضور بڑے ہو گئے۔ آج تو 3 سال کے بچے کو پتا چل جائے آج میرا برتھ ڈے ہے، 5 سال کا بچہ بولتا ہے آج تو میرا ہیپی برتھ ڈے ہے۔ تو حضور کا چلو 15 سال نکال دیے، پھر بھی تو 45 سے 48 سال بچتے ہیں کہ جس میں حضور کو پتا چلے گا کہ آج میں پیدا ہوا ہوں۔ حضور کے بعد ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ تو حضور کے بھائی ہیں، چچا سے بھائی ہیں حضور کے، اور حضور کے داماد ہیں۔ اپنی سب سے زیادہ چہیتی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹی، اپنی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو اللہ نے حضرت علی کو دیا ہے۔ حضرت علی آئے اور یہ چاروں خلیفہ کا زمانہ 30 سال کا ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، یہ چاروں خلیفہ کا زمانہ 30 سال کا ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت علی کا زمانہ ختم ہونے تک 30 سال گزرے۔ اتنے دن گزر گئے، اتنے سال چلے گئے، لیکن کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی ایسے بزرگ ولی نے، کسی تابعین نے یوں نہیں کہا کہ حضور کا اس دن میں پیدائش ہوا ہے، حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے، کالی کملی والے آئے، گنبد خضرا والے آئے، مدینہ منورہ والے آئے، مکہ والے آئے، کچھ بھی ہو، لیکن کسی نے اس دن کو یوں نہیں کہا کہ آج میرے نبی پیدا ہوئے ہیں، چلو آج ہم حلوہ بناتے ہیں، یا آج کے دن کو ہم چلو بازار میں جلوس نکالتے ہیں۔ ہمیں اپنے آجو بازو جان پہچان والے کو یہ بات سمجھانی ہے کہ حضور کی پیدائش کی تاریخ طے نہیں ہے، حضور کے انتقال کی تاریخ طے ہے، اور وہ 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول ہے۔ حضور ہمیشہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ ہمیشہ پورے سال، ایسا نہیں کہ ایک دن، پورے سال پیر کے دن حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس دن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دن کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رکھی ہے۔ خود ہمارا چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چہرے کی طرف اللہ رب العزت قبر میں اور میدان حشر میں چہرہ گھما لیں گے، اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے جس کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صاف لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں کہہ رہے ہیں
اسوۃ حسنہ کا سب سے بہتر آپ کے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنتوں سے منہ موڑ لیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی وہ مکمل محبت کرنے والا نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ وہ ایمان والا ہے، منع نہیں کریں گے، ایمان والا ہے، اس کو اللہ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف بھی لائے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی مہینے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتا کہ ہم خوشی کا اظہار نہ کریں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم غم کا اظہار نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان سے جس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے بڑھ کر اور بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بازاروں میں اور چوراہوں پر جا کر ہم اس کو جلوس اور جلسے جلوس بنا لیں نہیں، بلکہ اس دن میں اس موقع پر ہم اپنی ذات کو اس بات کا مکلف بنائیں کہ میں اپنی زندگی میں سنت کی پابندی کروں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے لیے علماء کرام کی خدمت میں جاؤں گا، بیٹھوں گا، ان سے دریافت کروں گا حضور کی کیا سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں کیا ہیں، حضور کی تعلیم کیا ہے، میں اس کو سیکھوں گا، اپنی زندگی میں لاؤں گا، اور اسی طریقے سے اپنے اخلاق دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال تک اخلاق لوگوں کو دکھائے گئے، حضور کے اخلاق 40 سال تک دکھائے گئے، اور میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہم ایک آدھا گھنٹہ کسی کو اپنے اخلاق نہیں دکھا سکتے۔ صحابہ پوری دنیا میں تشریف پھیل گئے، اور ہر جگہ جا کر صحابہ نے کہا آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ، آپ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہم اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتے بیٹا تو میرے جیسا بن جائے، ہم اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتے بیٹا تو میرے جیسے بن جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں جو بھی کچھ حالات ہے، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے، ہماری زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے۔ میں بالکل منع نہیں کرتا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے۔ پوری زندگی ایمان کے لیے فکر مند رہیں کہ بھئی ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ آج ہم اپنی نماز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی کہ بھئی میری نماز میں مسئلہ ہو گیا، لیکن ہم اپنے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھتے، اپنے ایمان کے بارے میں متفکر رہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی، اور ہر صحابی اپنے ایمان کے لیے ایسا متفکر تھا کہ ایسا وہ اپنے اولاد کے لیے بھی متفکر نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی، اپنے دین کی تعلیمات کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو اللہ کا دین سکھائیں، اس کو اس کی تعلیم دیں۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ہی ہماری اولاد ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کسی عالم کو پکڑ لیں کہ میں ہر ہفتے آپ کے پاس آؤں گا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا، جو مسائل ہیں ان کو جا کر پوچھ لیں، ڈائریکٹ روبرو جا کر پوچھیں، ٹیلی فون وغیرہ سے کانٹیکٹ نہ کریں، وہ بیچارے آپ کو جواب دے دیتے ہیں، لیکن جو ہے ڈائریکٹ پوچھ لیں، روبرو جا کر پوچھیں۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ سینے سے پھیلا ہے، سینے سے سینے، قرآن کا علم، حدیث کا علم سینہ سے سینہ منتقل ہوا ہے، اس لیے اس سلسلے کو بھی باقی رکھیں، اور اس مبارک مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، حضور کی تعلیمات کو سیکھیں، سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔